اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اب یہاں سے اس بات نبوت کا بیان ہے، اس بات الوہیت اور وحدانیت کے بعد اس کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس کا ماسبق سے ربط کیا ہے. تو ماسبق میں وحدانیت کا اس بات تھا، اب یہاں سے نبوت کا اس بات ہے. نبوت کے اس بات کے لیے قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کچھ شک ہے تو ویسی کوئی سورہ لے آؤ اور جتنے تمہارے معاون مددگار ہو سکتے ہیں سب کو جمع کر لو. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کو وہاں کہا ہے لما قرر وحدانیتہ وبین الطریق الموصل للعلم بها ذکر عقیبہ. لما کا جواب ذکر ہے کہ جب اپنی وحدانیت کو ثابت کیا اور اس کے علم تک پہنچانے والا طریقہ بیان کیا کہ رب کے صفات افعال میں نظر کریں تو یہ ثابت ہوگا کہ ان صفات سے موصوف وہی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو جب اس کو ثابت کر لیا ذکر عقیب ہے، اس کے بعد وہ ذکر کیا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پر حجت ہے. وہ حجت کیا ہے؟ قرآن الموجز بفصاحتہ التی بزت فصاحت کل منطق و افہامہ مطولبہ بمعارضتہ من مساقل الخطبہ من العرب الاربع. یہ وہ قرآن ہے جو اپنی فصاحت سے، جو عاجز کر دینے والا ہے اپنی اس فصاحت سے جو ہر زبان آور کی فصاحت پر غالب ہے. بزک میں غالب ہونا، منطق کی مبالغے کے صیغہ نطق سے بنا ہے، بہت بولنے والا. وہ افہام لاجواب کرنا، خاموش کر دینا. یہ کہ جب لاجواب کر دیے تو فہم کا اصل معنی کوئلہ ہوتا ہے، تو جب لاجواب خاموش کر دیا تو گویا اس کے چہرے پر کوئلہ مل دیا، سیاہی مل لی. تو افہام اسکات اور لاجواب کرنے کے معنی میں بولا ہے. قرآن جو عاجز کر دینے والا اپنی فصاحت سے اور ان سب کو لاجواب کر دینے سے جن سے اس کے معارضے کا مطالبہ کیا گیا. من مساقل خطبہ، یہ اس کا بیان ہے. مسقہ کی جمع ہے مساقل. مسقہ کہتے ہیں بلند آواز خطیب کو، اور خطبہ کی طرف اس کی اضافت صفت الموصوف ہے. خالص عرب میں سے بلند آواز خطیبوں میں سے جن سے معارضہ کیا گیا اور سب کے سب لاجواب ہو گئے، عاجز ہو ساکت ہو گئے. اور پھر یہ مع کثرتہم سے بیان کیا ہے کہ کوئی ایک دو نہیں تھے کہ لاجواب اور خاموش ہو گئے تو کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے قادر ہوتے. اس کو کہا مع کثرتہم، باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سلجو قوم تھی، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئی کہ جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ باہمی اختلاف میں حد سے تجاوز کر جاتے. جنگ ہوتی تو کشتوں چلتی رہتی تھی. مع کثرتہم و افراطہم فی المضادہ والمضارہ، ان کی مخالفت میں ضد سے مضادہ، مضارہ ضرر سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا، مضادہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا. تو مخالفت میں، ضرر رسانی میں ان کے حد سے تجاوز کرنے. بتحالکہم علی المعاذہ والمعارہ، عزہ عز و غالب ہونا، معاذہ غلبہ میں مقابلہ کرنا. حرک من فساد بگاڑ، اسی سے معارہ ہے فساد و بگاڑ، اور ایک دوسرے کے اوپر غلبہ چاہنے میں اور فساد میں باہم ہلاک ہونے کے باوجود. تو یہ ایسی قوم تھی جس کو دعوت دی گئی تھی مقابلے کی کہ یہ تعداد میں بھی زیادہ تھی اور جنگ میں بھی اور باہم ہلاک ہونے میں بھی، جو غلبہ چاہنے کے لیے ہلاک ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہے وہ جب ان سے کوئی چیلنج کیا جائے تو وہ خاموش نہیں رہیں گے، مگر پھر بھی خاموش اور لاجواب ہو گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام الہی جس کے مقابلے سے وہ عاجز ہے. اس کو کہا وعرف ما یتعرف بھی اعجازی،
اور اس کو پہچانوایا جس سے کہ قرآن کا موجز ہونا جانا جائے، پہچانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ رسول اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ مناسبت کا بیان ہوا کہ اس بات الوہیت کے بعد اس بات نبوت کا بیان، اور نبوت کی حجت قرآن ہے تو قرآن کا موجز ہونا بیان ہوا۔ اب یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ نزل اور انزلہ دونوں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نزل آیا کیونکہ اصلاً دونوں میں فرق ہے کہ انزلہ کہا جاتا ہے ایک بارگی اتارنے کو، اور نزلہ تھوڑا تھوڑا اتارنے کو، اور قرآن کی تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے ہوئی ہے۔ تو اور اسی سے ان کو شبہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے شعراء خطبہ ہے اپنا کلام تیار کر کے تھوڑے تھوڑے عرصے میں پیش کرتے ہیں، ایک کلام پیش کیا پھر دوسرا پیش کیا پھر تیسرا پیش کیا وقفے سے، تو ویسے ہی یہ بھی نازل ہوتا ہے۔ تو اس جہت سے بھی ان کو شبہ تھا کہ خود تیار کرتے ہیں اور بناتے ہیں، تو اسی جہت سے ان کو تحدی کی گئی کہ اگر اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے اور تدریجاً نازل ہونے ہی سے تم کو شبہ ہے تو ویسے ہی اس کی کسی حصے کا بھی ایک مثل، جیسے سب سے چھوٹی سورہ ہے کوثر، اسی کا کوئی مثل لے آؤ، اور مثل لانے کے لیے یہ نہیں کہ چند ہی آدمی بلکہ جتنے معاون مددگار ہو سکتے ہیں سب کو جمع کر لو، اور اس کے باوجود عاجز ہے تو اقرار کرو کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو اس کو کہا ہے کہ مما نزلنا فرمایا، نجمن نجم اصل میں ستارہ کو کہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں ایک ستارہ نکلتا تھا اور دوسرا ستارہ ڈوبتا تھا، تو دونوں ستاروں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کو نجم بولتے ہیں، نچتر بھی کہتے ہیں۔ تو اب دو ستاروں کے درمیان جو وقفہ ہوتا اس کو نجم کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد کسی چیز کے حصے کے لیے، قسط کے لیے نجم کہا جانا، تو اسی معنی میں ہے تھوڑا تھوڑا قسط قسط کر کے نازل ہونا، ان وقائع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، جیسا کہ شعر اور خطابت والوں کو دیکھتے ہو، خطابت خا کے فتح کے ساتھ، جیسے فصاحت بلاغت، کما انا ما ترى علیہ اہل الشعر والخطابہ مما یریبہم، لأن نزولہ اسم ہوا اور مما یریبہم یہ خبر ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس میں سے تھا جو ان کو شک میں ڈالتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حکایت کی، اور وقال الذین کفروا فرمایا کہ وہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں قرآن ان کے اوپر یکبارگی اتارا گیا، تو تھوڑا تھوڑا آنے سے ان کو شک ہوتا تھا، تو اسی پر کہا گیا کہ ایسے ہی تم لا دو۔ وکان واجب تحدیہم علی ھذا الوجہ اضاحۃ للشبہ والزام للحجہ، اور ضروری تھا کہ ان کی تحدی اسی طریقے سے ہو تاکہ شبہ ان کا دور ہو اور حجت لازم ہو۔ ایک ہو گیا، اس لیے مما نزلنا فرمایا۔ اب اس کے بعد ہے علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو یہاں ایک تو صفت عبد مذکور ہے کہ عبد کا کام ہوتا ہے مطیع اور فرمانبردار ہونا، تو جب عبد سے موصوف کیا تو معلوم ہے کہ وہ جب مطیع اور فرمانبردار ہے تو بغیر تنزیل الہی کے کچھ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرنے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے عبدنا میں اضافت اپنی ذات کی طرف کی، ہمارے بندے پر، تو میں ان کی تعظیم شان بھی ہے، تو عبد کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی تنویہن بذکری، ان کی ذکر کی تعظیم کے لیے، اور تنبیہن، اور اس بات پر خبردار کرنے کے لیے کہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، لہذا بغیر حکم کے کچھ اپنی طرف سے پیش کریں اور اس کا بتائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ شاذ قرات میں عبادنا پڑھا گیا، ہم نے اپنے بندوں پر اتارا، جمع کا صیغہ، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اب یہاں پہ لفظ سورہ آیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لفظ سورہ کے اصل کیا ہے، پھر اصل میں اور سورہ بمانا اس سے قرآن میں مناسبت اور موافقت کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو السورۃ الطائفۃ من القرآن، قرآن کا ایک حصہ، المترجمۃ جس کا ایک عنوان رکھا گیا ہو،
جس کے کم سے کم 3 آیتیں ہیں. تو قرآن کا ایک حصہ ہو، پھر اس کا ایک مستقل عنوان ہو، جیسے کوثر، اخلاص، عصر، یہ سب نام ہیں سورتوں کے، اور کم سے کم 3 آیتیں ہوں. تو اتنا جب ہوگا تو وہ سورہ کہلائے گا. اب اس میں لفظ سورہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو اس کو کہا گیا تو سور المدینہ سے لیا گیا ہے، جس کا معنی شہر پناہ، یا سورہ بمعنی درجہ اور منزل سے لیا گیا ہے. اور ایک احتمال اور ذکر کیا ہے، وَإِن جُعِلَتْ مُدَّثِّرًا مِنْ حمزہ، کہ سورہ میں جو واو ہے یا تو اصلی ہے تو سور المدینہ یا سورۃ البنیان، سورۃ القصر اس سے لیا گیا ہے. اور اگر حمزہ سے بدلا ہوا ہے تو اصل میں سورہ ہوگا، سور کو معنی جھوٹا ہوتا ہے. تو اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر اس سے لیا گیا تو کیا مناسبت ہے، کیا فائدہ ہے. اور اس لفظ سورہ کو اگر اس کا واو اصلی قرار دیا جائے تو یہ منقول ہے سور المدینہ سے. تو سور المدینہ جو شہر پناہ کو کہتے ہیں، اس میں اور قرآن کا ایک حصہ، ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو اس کو کہا لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ سورہ بھی قرآن کے ایک حصے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جو حصہ مفرزۃ محوظۃ علی حیالہا، افراد افراد جدا کرنا، حاضہ یوزہ سمیٹنا، ایک ایسے حصے کو جو الگ کیا ہوا اور مستقل طور پر جمع کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ شہر پناہ پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. دوسری مناسبت، او محتویۃ علی انواع من العلم، یا اس وجہ سے کہ یہ سورہ علم کی قسموں پر مشتمل ہے، جیسے کہ شہر پناہ ان سب چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کے اندر ہے. 4 دیواری کے اندر پورا شہر ہوتا ہے، ان سب کے اوپر مشتمل ہے، تو اس کو سور کہتے ہیں. ویسے ہی یہ طائفۃ من القرآن یہ پورے کے اوپر مشتمل ہے، انواع علم پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ کہا گیا. یا اس کو لیا گیا اس سورہ سے جو رتبہ یعنی گھر کی منزل کے معنی میں ہے. اس معنی میں نابغہ کے شعر ہے، وَلِرَهْتِ حَرَّابٍ وَقَدٍّ سُورَةٌ فِي الْمَجْدِ لَيْسَ غُرَابُهَا بِمَصَارِي. رہت کے معنی خاندان، یہ 3 یا زیادہ افراد کے لیے بولا جاتا ہے. حراب اور قد یہ نام ہے، اور لرہت حراب یہ وقد یہ خبر مقدم ہے. سورۃ یہ مبتدا مؤخر ہے. فی المجد اسی کی صفت بنے گا. لیسا غرابہا بمسار یہ صفت ثانیہ بنے گا. اور حراب اور قد کے خاندان کے لیے مجد کی ایک ایسی بلند منزل ہے کہ اس کا کوہ اڑایا نہیں جاتا ہے. تو اب یہاں مجد کو قصر سے تشبیہ دیے، پھر اس کے لیے سورہ یعنی منزل کا اس بات کیا ہے، اور منزل کا اس بات کیا تو اس کی تاکید میں لیسا غرابہا بمسار کہا، یعنی اتنی اونچی منزل ہے کہ کوہ اس کا اڑایا نہیں جاتا ہے، جبکہ کوہ ادنا اشارے سے اڑ جاتا ہے، لیکن اتنی بلندی پر ہے کہ اشارہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو اڑایا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو اب یہ سورہ بلند منزل کے معنی میں استعمال کیا ہے. یا ایک سرسبزی شادابی اتنی زیادہ ہے وہاں پر کہ کوے کو اڑانے کی ضرورت نہیں. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا. تو اب اگر سورہ بمعنی منزل سے لیا گیا ہے کہ جیسے کہ گھر کی منزل ہوتی ہے ویسے ہی یہ سورہ ہے، تو اب یہ سورہ کے بارے میں قرآن کا ایک حصہ اور دوسرا سورہ کا اصلی معنی ہے گھر کی منزل، دونوں مناسبت کیا ہے؟ تو اس مناسبت کو بیان کیا. اس لیے کہ صورتیں ان منزلوں اور درجوں کی طرح ہیں جن میں کہ قاری ترقی کرتا ہے، یعنی ایک ایک سورہ پڑھتا جاتا ہے، ایک ایک درجہ اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسے گھر کی ایک ایک منزل طے کرتا جاتا ہے، اوپر پہنچتا جاتا ہے. دوسری مناسبت، اولہا مراتب فی الطول والقصر، یا اس کے مختلف مراتب ہیں طویل ہونے میں اور قصیر ہونے میں، یا نظم کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے، والفضل والشرف و ثواب القراءت، اور فضل و شرف اور قراءت کے ثواب کے لحاظ سے کہ ہر سورہ ایک درجے کی نہیں بلکہ کسی کا فضل زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی میں ثواب زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. تو اس کے درجات اور منازل ہیں، اس لحاظ سے اس کو سورہ کہا گیا. دوسرا احتمال کہ اگر سورہ سے یہ لیا گیا ہے، سور کے معنی جھوٹا بقیہ ہوتا ہے، اور لیکن یہ کہ قرأت متواترہ میں سے کسی میں حمزہ کے ساتھ کہیں آیا نہیں ہے. فمن السورہ، اور اگر اس کا واو حمزہ سے بدلا ہوا
قرار دیا جائے تو یہ اس لفظ سورہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بقیہ اور کسی چیز کا ٹکڑا. تو کھانے سے جو بچ جائے اس کو کہتے ہیں, اور کھانے کا وہی حصہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پورا کھانا تھا اس میں سے ایک حصہ رک گیا, اس کو سورہ کہا جاتا ہے. تو اس سے پھر لیا گیا ہے. اب مناسبت کیا ہوئی؟ تو اس کو کہا کہ یہ بھی ایک ٹکڑا ہے. قرآن یہ سورتیں جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں, اور ٹکڑا وہ سورہ کا معنی جو حصہ ہوتا ہے کھانے کا جو بقیہ ہے وہ بھی حصہ ہوتا ہے, اور یہ بھی حصہ اور ٹکڑا ہے. تو یہ دونوں میں مناسبت ہو گئی. اب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ پورا قرآن ایک طرح کیوں نہیں ہوا شروع سے الحمد سے ناس تک ایک ہی سورہ ہوتا, الگ الگ صورتوں میں کیوں اس کو تقسیم کیا گیا؟ تو اس کے صرف فوائد بیان کیے کہ قرآن کو صورتوں کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں حکمت, افراد الانواع و تلاحق الاشکال و تجاب النظم, نوعوں کو الگ الگ کرنا, ہم شکلوں کا ایک دوسرے سے مل جانا, اور نظم کا ہم آہنگ ہونا, ایک دوسرے کے مناسب ہونا. یعنی الگ الگ مضامین ہیں تو مناسب یہ ہے کہ الگ الگ ان کا بیان ہو. تو ایک ناؤ کا مضمون ہے تو وہ ایک سورہ میں آئے, دوسری ناؤ کا مضمون ہے وہ دوسری صورت میں آئے, اور ہم شکلوں کو باہم ملنا یعنی ایک طرح کے مضامین ہیں تو ایک سورہ میں, اور دوسری طرح کے ہیں تو دوسری سورہ میں. اور ایسی نظم کا ہم آہنگ ہونا کہ ایک سورہ کا نظم ایک طرح کا ہوتا ہے, دوسری سورہ کا نظم اس سے مختلف ہوتا ہے, اس کا انداز اسلوب بدلا ہوا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب الگ الگ ہوگا تو الگ الگ اسالیب بھی آ جائیں گی. یہ خود قرآن کے لحاظ سے ہوا. قاری کے لحاظ سے اس کو بیان کیا ہوا تنشیط القاری و تسہیل الحفظ و ترغیب فی, قاری کو نشاط میں لانا, حفظ کا آسان کرنا اور اس میں رغبت دلانا. نشاط کیسے کہ ایک حصہ ایک سورہ جب پڑھ لے گا تو یہ اس کو دلچسپی ہوگی, خوشی ہوگی کہ میں نے ایک حصہ طے کر لیا. جیسے کہ کوئی راستہ چلنے والا ایک منزل طے کر لے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. دوسرے حفظ میں آسانی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تیسرے اس کی رغبت دلانا کہ کم کم کر کے یاد کر لینا آسان ہوگا. اس کو کہا فَإِنَّهُ إِذَا خَتَمَ سُورَةً نَفَّسَ ذَلِكَ مِنْهُ, کہ جب وہ ایک سورہ ختم کر لے گا تو یہ اس کو راحت دے گا. جیسے کہ مسافر جب یہ جان لے کہ اس نے 1 میل طے کر لیا, اور طوا بریدن یا ایک برید طے کر لیا ہے. برید اصل میں بریدہ دم سے کہا گیا ہے کہ لیا گیا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دم کٹا ہوا. تو خچروں کو مقرر کرتے تھے ڈاک چوکیوں پر, اور ہر 6 میل پر ایک ڈاک چوکی بناتے تھے کہ وہاں پر ایک سوار جو ہے خچر کے ساتھ وہ تیار رہتا تھا. اب ایک پیچھے سے ڈاک آئی, اس نے فوراً سوار کو تھیلا دیا, وہ آگے بڑھا. پھر 6 میل پر پہنچا تو وہاں بھی ڈاک چوکی بنی ہے, وہاں بھی ایک خچر کو لے کر کے ایک آدمی تیار ہے, اس کے اوپر اس کو دیا, وہ بڑھا. اس طریقے سے ڈاک دلی سے حیدرآباد تک تیسرے دن تک وہ پہنچ جاتی تھی. تو اصل میں تو یہ اس خچر کے لیے بولا جاتا جس پر ڈاک رسانی کا کام ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو آدمی اس پر بیٹھتا تھا قاصد اس کو کہا گیا برید. پھر اس کے بعد جو مسافت ہوتی تھی 2 ڈاک چوکیوں کے درمیان, اس مسافت کو کہا گیا برید. تو جیسے کہ مسافر جب وہ 1 میل طے کر لے یا 1 برید طے کر لے, اور حافظ متا حضا کہا اعتقاد ہے, جب وہ اس کو پختہ کر لے گا تو یہ اعتقاد ہوگا کہ اس نے قرآن سے ایک کامل حصہ لے لیا. وفاضہ بطائفۃ محدودۃ مستقلۃ بنفسها, اور ایک محدود مستقل حصہ پا لیا. تو اس کو اب فاعظم ذالک عند ہوتی ہے, اس کے نزدیک عظیم ہوگا کہ اتنا حصہ مجھ کو مل گیا. وابتہج بہ, اور اس سے وہ خوش ہوگا, اور اس کے علاوہ اور فوائد. تو اس وجہ سے اس کو حصوں پر اور ٹکڑوں پر تقسیم کیا گیا. اس میں یہ حکمت اور یہ فائدہ ہے.